تو حضور کی جالی کے بے ایک آدمی کو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ایسے میں بیٹھا اپنا پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا، میں جنت البقیع ہی کے اندر ٹیک لگا کے اپنا پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا حاجیوں کے حج کے زمانے میں، اللہ کی قسم بڑے دھیرے دھیرے چاروں طرف دیکھ کے بیچارہ، اور جا کے جو پلر ہے نہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، انہیں پلروں کے پاس جا کے اپنا سینہ ایسے ہی رگڑ رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میرے کو ہنسی آئی، میں جا کے میں نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ بالکل سپٹ ہو گیا اللہ کی قسم، مارے خوف کے، مارے ڈر کے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں دور سے عطر کی شیشیاں پھینکتے ہیں، دور سے خط بھیجتے ہیں، اتنے خط ہم لوگوں کو ملتے تھے، اس میں عجیب و غریب، ہماری 10 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوگی، آقا نظر کرم کریں، آقا نظر کرم کریں ہماری شادی ہو جائے، آقا میں گنہگار ہوں شفاعت کریں، آقا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس یہ سب کرتے ہیں۔ موقع ملے تو اللہ کی قسم، سارے قوال، سارے اجڑے، سارے گجڑے، سارے کجڑے خسرے سب پہنچ جائیں گے، اور وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے راہ گپال آلاپیں گے۔ کوئی نصرت علی فتح ہے تو کوئی فلانا قوال ہے، صابری قوال ہے تو کوئی ہمارے ہاں جو قوال ہیں، صاحب لے کے پہنچیں گے، اپنی قوالیاں حضور کو سنائیں گے نا، حضور کو سنانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے ایسے لوگ جو حقیقت کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل سے یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو میں نے فرعون اور ابلیس اور ابو طالب کی بات بتائی، ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جہنم کی سب سے نچلی وادی میں رہیں گے۔ یہ منافق ہیں جو دلوں کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو چوتھا گروپ وہ ہے جو موحد ہیں، مومن ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور پھر کہہ کے اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، بباغے دہل اعلان بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ انہیں تسلیاں دیتے ہیں اور انہیں تسکین دیتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو میرے دوست اور میرے عزیزو، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اپنا اختیار ہے، آپ ان 4 کیٹیگریوں میں سے جو پسند کرنا چاہیں پسند کر لیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں، 4 کیٹیگریوں میں سے 3 کیٹیگری جہنم کی مستحق ہے، اور جو لوگ ان تینوں کیٹیگریوں میں ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ ایک کیٹیگری ہے جو موحد مومن کی ہے، جن کے عمل، جن کی زبان، جن کا دل پورے مطابق ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی آخر میں بتاتا چلوں کہ کفر کے لیے، اسلام سے خارج ہونے کے لیے یہ نہ سمجھیں کوئی بم پھوٹتا ہے، کوئی ایمان جب دل سے نکلتا ہے تو کوئی بہت بڑا بم وسفوٹ ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے، بھلے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول کے اوپر ایمان لائے، کتابوں کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے اوپر ایمان لائے، سب کچھ ایک کلمہ کفر اسے سب کچھ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے پورا ملیا میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ، انہوں نے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذریں نہ تلاش کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا رومیوں کے خلاف، اور ایک کلمے کی وجہ سے کافر ہو گئے، جو انہوں نے ان کے بقول ہنسی اور مذاق میں انہوں نے کہے تھے، تو اگر کسی کی چاپلوسی کی خاطر، کسی کی سماجت کی خاطر، کسی کے اپنے منصب کی خاطر، روزی روٹی کی خاطر، اپنی ذلت، اپنے تان و تشنیع سے بچنے کے لیے، یا کسی نقصان کے ڈر سے، یا کسی فائدے کی لالچ میں آدمی کلمہ کفر کہتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سیٹ لینے کے لیے مزاروں کی حاضری دیتا ہے، سیٹ لینے کے لیے لوگوں کو اپنے فیور میں لینے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے مشرکوں کے، تو وہ بدرجہ اولا کافر ہوگا۔ اگر ہنسی مذاق میں کیا ہے، جب وہ کافر ہو سکتا ہے تو یہ بھی سن لو، چاپلوسی میں، منصب کی خواہش میں، کسی مفاد کے خواہش میں، اور کسی قتل اور غارت گری اور کسی خوف سے اگر کوئی شخص
کوئی شرک کا کام کرتا ہے، کفر کا کام تو بدرجہ اولا وہ کافر ہوتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا جو کسی منصب اور لالچ میں ایسا کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن ایک حالت ہے جس میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، آخری وقت میں وہ حالت میں آپ کو بتا کے رخصت ہو رہا ہوں، اور وہ حالت ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے سر پر ننگی تلوار کھڑی ہوئی ہے کہ وہ کفر کا کلمہ کہہ دے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دل مطمئن ہے تو اپنے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ کو دلوں کا، لیکن یہ شرط ہے کہ موت کی گھڑی اس کے سر پہ آ گئی ہو، تلوار لگی ہو۔ اگر اس وقت بھی اس نے نہیں کہا تو اللہ کی قسم وہ شہادت کے ایک عظیم درجے کے اوپر انشاءاللہ فائز ہوگا۔ لیکن اگر اس نے دل کے اطمینان کے ساتھ کلمہ کفر کہہ بھی دیا اس مجبوری کی حالت میں تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ تو کلمہ کفر یا عمل بدرجہ مجبوری جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دل بھی انسان کا مطمئن ہو۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ کیا ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے۔ میں یہی بات ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کی توفیق سے قرآن کریم، احادیث، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے میں نے ایک پورا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہوتا۔ اس لیے دھوکے نہ کھاؤ، لمبی لمبی داڑھیاں، چگے، امامے، پگڑیاں، نمازوں اور قرآن پڑھنے والوں سے دھوکے نہ کھاؤ، بلکہ ایمان اور عقیدے کے ترازو میں پلٹ تو تولو۔ کوئی جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی ٹولی ہو، ترازو میں قرآن و سنت کے تولو کہ اس کی زبان، اس کا عقیدہ، اس کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ لاکھ تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزے، حج کرے، یہ سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا عمل بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا نقیم لهم، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان کو مقرر ہی نہیں کریں گے، بغیر ناپے تولے انہیں جہنم میں ہم ڈال دیں گے۔ تو میرے عزیز یہی میری گفتگو تھی اور یہی ہماری بات تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقید توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کے اوپر ثابت قدم رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان، عمل اور دل کے یقین کی توفیق ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے بھائی و بہن سب بھٹکے بھولے ہیں الہ العالمین انہیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ کلمہ، نماز، روزے کے ذوم میں اور اس کے غرور میں لوگ صحیح باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اللہ انہیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔